الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه اجمعین وبعد۔ پارے 14 سے انشاءاللہ چند باتیں گوشے گزار کریں گے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے، اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی تھی، مخاطبین کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ دعوت دے دے کر اور مخالفین کے مزاحمت کے پہاڑ توڑ توڑ کر تھک چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مختلف واقعات کے ذریعے ایک طرف دعوت کا انکار کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اپنی حرکتوں پر کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو دوسری آیت میں سورہ حجر کی دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ کامل کتاب ہے، مکمل ہے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ بیشی کی گنجائش ہے، مکمل ہے، بالکل مکمل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی آیت ہو جس میں شش و پنج ہو، شک و شبہ کی گنجائش ہو، بالکل واضح ہے، کھلم کھلا ہے، صاف طور پر ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اس سورت کی جو شروعات کی وہ قرآن مجید کی فضیلت یا قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے کی کہ یہ قرآن، اس کی آیتیں بالکل واضح ہیں، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جس طرح آپ کو سورج جس طرح آیا ہوتا ہے واضح، جس کو کہتے ہیں اظہار من الشمس، جس طرح سورج چمکتا ہے، اسی طرح سے بالکل قرآن کی آیتیں بھی واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یا کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو نہ سمجھا جا سکے، بالکل آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیتیں اتاری۔ اس کے بعد کہا بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ کسی طرح کے مسلم ہوتے۔ جو ابھی میں نے بات کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ان کو دعوت دے رہے تھے، یہ ہٹ دھرمی کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے، آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، باتیں نہیں سن رہے تھے، ادھر وہ پریشان کرتے کرتے تھکے جا رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے دے کر پریشان تھے مکمل طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک طرف تو یہ کہا کہ جو لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سختی سے نپٹیں گے، یعنی تنبیہ کی، اور دوسری طرف یہ کہا کہ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے آپ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عنقریب وہ دن آئے گا کہ یہ خود کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، ہم بھی بات مان لیے ہوتے۔ اسی کو اللہ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کہیں گے کہ بار بار وہ لوگ چاہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے مت، یہ خود پچھتانے والیں گے، یہ خود پچھتائیں گے، یہ کفِ افسوس ملیں گے، پریشان ہوں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو جاتے تھے، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کئی مرتبہ گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر کے، لوگوں کو لے کر کے، لوگوں کی دعوت اسلام کو لے کر کے اتنا پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مقام پر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے، اپنے آپ کو تباہ مت کیجیے، آپ اتنا کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر کے، لوگوں کو لے کر کے، اسلام کو لے کر کے سوتے نہیں تھے، رات کو پریشان رہتے تھے، ہماری امت کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے،
ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ پریشان مت ہوئیے، بس آپ اپنا کام کیجئے. وہ کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے اس کو پہنچائیے. بس یہ آپ کام کیجئے، باقی جو ہے باقی جو ہدایت دینے کا کام ہے وہ ہمارا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین کی ہلاکت کا وقت مقرر کیا، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو منکرین ہیں اور انکار کرنے والے ہیں آیتوں کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا، یوم آخرت کا، ساری چیزوں کا جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان کا بھی ایک وقت متعین ہے. یہ لوگ اللہ کے عذاب کا چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہر ایک کام ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلتا ہے. ہر ایک کام نظام اور سسٹم سے چلتا ہے، کسی کے کہنے پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. پہلی اقوام نے بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں گے جب مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے، مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر ضرور کرتا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر، چونکہ مکہ میں جب مکہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ہر دھرموں سے پالا تھا. وہاں پر ہر بات پر چیلنجز تھے، بات پر جو ہے بات بڑھ جاتی تھی، چیلنج ہوتا تھا، یہ کرو وہ کرو، نشانیاں لاؤ، یہ وہ. تو اس پر جو ہے آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ دیکھو پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا ہے، تمہاری سرکشی ہے، پچھلے قوم جو سرکشی کی ہے ان کا کیا حال ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ایسے لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے کہا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا تھا. اس کے بعد کیا کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے. اس لیے تم عذاب کی جو جلدی کر رہے ہو، جو اللہ کے نبی کو پریشان کر رہے ہو، چیلنجز کر رہے ہو، یہ کرنا بند کرو. تمہارا بھی وقت آئے گا جیسے پچھلی قوموں کا آیا، تمہارا بھی آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی. کیا فرمایا؟ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے، اور کبھی آپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے آؤ. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو، کفار کو جب ساری چیزیں بتلاتے تھے تو یہ بتلاتے تھے، یہ ذکر کرتے تھے کہ بھائی یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں، جیسے تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم ایک مخلوق ہو، ویسے اللہ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں. اور اسی طرح سے خاص طور سے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں وحی کا نزول ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی تو اس کا ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لوگوں کے سامنے. تو مشرکین اس سے بہت چڑھتے تھے، تم فرشتوں کی بات کرتے رہتے ہو کہ تو فرشتہ آیا تھا، یہ آیتیں اتری ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. جبریل امین آتے تھے اس وقت، تو وہ کیا کہتے تھے اگر تم واقعی سچے ہو تو فرشتے ہمارے سامنے لے آؤ، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، کیا تمہارے ایک کے کہنے سے جو ہے کوئی بھی کچھ کہہ دے تو وہ ہم کرنے لگیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی. کیا کہا؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ. کہا، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ دیوانہ ہے، کفار نے، مشرکین نے. تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ اگر تو سچا ہے، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ ان کو کہنے دو، ان کی باتیں چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کو جو کہنا کہنے دو. ہم فرشتے حق کے ساتھ اتارتے ہیں. فرشتے جو ہے اپنے کاموں پر متعین ہیں، فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی بہکی باتوں میں ہم فرشتے اتارنے لگیں گے؟ فرشتے ان کے سامنے اتارنے لگیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ. اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، اور اللہ کی گرفت جب آئے گی تو وہ پکڑے جائیں گے.
یعنی گویا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہیں، تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے تو فوراً ہم فرشتے اتار دیں گے. ہاں ایسا نہیں ہے، فرشتوں کا اپنا کام ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کاموں پر متعین کیا ہوا ہے. ہاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے، وہ عبادتوں میں مصروف ہیں. کچھ فرشتوں کے کام جو ہے کسی فرشتے کا پانی کا ہے، کسی فرشتے کا کچھ ہے، اور ایک فرشتے کا وحی لانے کا ہے. یہ سارے متعین ہیں، ان کے کہنے پر ہم تھوڑی لے کر کے آئیں گے. تو اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے گھبرائیں نا، ان کو کہنے دیں جو کہنا ہو. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ کوئی مطالبہ کرے اور ہم پیش کر دیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اور اس سورت کے اندر، سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے کہا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے ہی لے لی ہے، ہم نے ہی لے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، اور یہ حفاظت 3 حالتوں میں ہے. یہ حفاظت 3 حالتوں میں ہے. پہلی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل محفوظ طریقے سے پہنچنا، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے. ظاہر سی بات ہے جبریل امین لے کر کے آتے تھے. ہاں بسا اوقات اسی قرآن کو اللہ اور جبریل کے درمیان یا اسی طریقے سے وہاں جب گفتگو ہوتی تھی تو شیطان جا کر کے سننے لگتا تھا، تو پھر اس کو جو ہے شہاب ثاقب، یعنی ثاقب نامی ستارہ، وہ اس کو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مار دیتا تھا. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بسا اوقات شیطان سن لیتے تھے، اور وہی ایک بات کا 100 ملا کر کے یہاں وہی کاہن مجنو، وہ جو کاہن ہوتے تھے نا جیوتشی، ان کو لا کر کے بتاتے تھے. تو جو آپ یہاں دیکھتے نا آسمانوں میں بسا اوقات جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ ٹوٹا، ستارہ ٹوٹتا دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، وہ وہی ہے دراصل. اللہ تعالیٰ جو ہے تاروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے کیا ہے شیطانوں کو مارتا ہے، وہ جو جا کر کے وہاں باتیں سننے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ 3 مرحلے میں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حفاظت سے پہنچنا، اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی شہاب ثاقب کے ذریعے سے، کہ شیطان جو ہے باتیں نہ اچک لے اور شیطان غلط ملت نہ کرے قرآن کو، اس کی ذمہ داری لی. دوسری بات، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں کیا کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. تو قرآن کی آیتوں کو شیطان نہیں کھینچ سکتا تھا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حفاظت کی دوسری حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت تک پہنچانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تک پہنچایا وہ بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ذمہ داری چونکہ اللہ نے لی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. ویسے تو وہ کریں گے بھی نہیں، لیکن چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی تھی. ایسا نہیں کہ صرف اتار دیا، اس کی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ پہنچے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچائے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے لی کہ بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچے، کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی نہ ہو. اللہ نے اسی کے موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں آیت اتاری وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لیتے تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، گرفت کر لیتے. اس کے بعد اللہ نے یہیں بس نہیں کیا بلکہ کہا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تو ان کی شہرک کاٹ دیتے. اللہ اکبر، کتنی حفاظت سے اللہ نے پہنچایا قرآن مجید کو. کہا کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ لیتے جو ہم نہ اتارتے، ہماری بات نہیں رہتی، اپنی طرف سے کہہ لیتے، تو ان کی سزا کیا ہوتی؟ ان کی سزا یہ ہوتی کہ ہم ان کی گرفت کرتے سخت اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے.
اور آگے کہا فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کام کرنے سے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے قرآن مجید کو لے کر کے اللہ نے کہی۔ یہ حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی وہ صرف اتارنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری ہے، قرآن مصحف موجود ہے یہاں پر، اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہے۔ شروع سے لے کر کے لوح محفوظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر وہاں سے امت تک۔ اب آگے تیسرا مرحلہ دیکھیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حفاظت قرآن کی تیسری حالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک اس کا اصل حالت میں باقی رہنا۔ اللہ کے نبی نے پہنچا دیا، دوسرا مرحلہ ہو گیا، دو حالت ہو گئی۔ تیسری حالت کیا ہے؟ جس طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچا، پھر امت سے اب جتنے قیامت کی صبح تک قرآن مجید ایسے ہی رہے گا جس طرح لوح محفوظ سے آیا تھا۔ سبحان اللہ، نہ ایک زبر ادھر، نہ ایک زیر ادھر ادھر کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ دیکھیں تراویح وغیرہ میں اگر حافظ کہیں زبر زیر ادھر کر دے تو جو حافظ وہ فوراً پکڑ لے گا کہ حافظ صاحب زیر یہاں کر دیے، زبر یہاں کر دیے، فوراً پکڑ لے گا۔ اللہ نے جو ہے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ کیسے لی؟ سب سے بڑا جو کام یہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ دنیا میں اتنے حفاظ پیدا کر دیے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے، آپ نے مان لیجئے نسخہ چینج کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہزاروں نسخے چینج، لاکھوں کر دیے چینج، لیکن جو حفاظ ہیں ان کو چینج کر دیں گے کیا؟ ان کے دل کو چینج کر دیں گے کیا؟ اللہ نے جو ان کے سینوں میں قرآن بسا دیا ہے اس کو تو نہیں چینج کر دیں گے آپ، اس کو تو ختم نہیں کر پائیں گے آپ۔ کتنے حفاظ ماریں گے آپ؟ کتنے حفاظ ماریں گے؟ جب آپ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب یہ ہوا کہ ایک غزوے میں 70 صحابہ جو حفاظ تھے وہ شہید کر دیے گئے، تو یہ ہوا کہ نہیں اب قرآن کو جمع کروانا چاہیے۔ قرآن پہلے جمع نہیں تھا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان لوگوں نے مشورہ کر کے فوراً کیا کیا؟ قرآن کو جمع کروایا۔ پہلے قرآن نہیں جمع تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، اور جگہ جگہ پر، کپڑوں پر، ریشم کے کپڑوں پر، چمڑیوں پر لکھا ہوا تھا، قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ قرآن کی حفاظت ان حفاظ سے ہے اور حفاظ شہید ہوئے، 70 صحابہ جو حفاظ تھے، بڑے بڑے قرہ، وہ شہید کر دیے گئے تھے، تو کہا کہ یہ اگر ایسے شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ تو پھر ان لوگ خلفائے راشدین نے اس کو جمع کروایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 3 مرحلے، 3 حالتیں ہیں۔ کون کون سی حالتیں بھائی؟ پہلی حالت کون سی ہے؟ لوح محفوظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حفاظت کے ساتھ آیا، کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے بروج بنائے اور اسی طرح سے ہم نے اس کی حفاظت کی شیطان مردود سے، وہاں تک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن، جیسے لوح محفوظ سے آیا تھا ویسے ہی پہنچا دیا اپنی امت تک، کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، یعنی جو قرآن میں اترتا ہے۔ 2 مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے نبی تو چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بالمشافہہ یعنی ڈائریکٹ قرآن لیا تھا صحابہ، وہ بھی چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن ویسے کہ ویسا باقی، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔ یہ ہے حفاظت کا معنی۔ حفاظت کا معنی صرف ایک ہی نہیں کہ قرآن ایسے جیسے ہے ویسے رہے گا، نہیں، پورے یہ سلسلہ وار جو مرحلہ ہے، ان پورے مراحل میں اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار جو کیا ہے اس کا تھوڑا سا ذکر یہاں پر بھی کیا ہے۔ پارے 8 میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اس لیے اس میں نہیں پڑھیں گے۔ قوم لوط اور اصحاب الحجر کا بھی
اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کی مثال قوم لوط اور اصحاب الحجر ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی اتباع کی بجائے شیطان کی پیروی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے اسی کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور نہ ان پر غم کر، اور نہ اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بلند کتاب، بلند کتاب، بلند قرآن، عظیم قرآن ہم نے آپ کو دیا، امت کو دیا، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ معروف ہے 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں گستاخان رسول سے نمٹنے کا اعلان کیا۔ جو نبی کی گستاخی کرے گا، نبی کے حق میں گستاخی کرے گا، اس سے ہم کیسے نپٹیں گے۔ سورت کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، پہلے انہیں سابقہ اقوام کی تباہی کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور آخر پر یہ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم کافی ہیں، ان کا انتقام تو ہم لیں گے، ان کو سبق ہم سکھائیں گے اگر یہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتا ہے۔ سورۃ النحل یہ بھی مکی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب کافر مسلمانوں پر بے تحاشا سختیاں اور بے انتہا ظلم کر رہے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمان ان کے ظلم کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر زبان سے کلمہ کفر نکال چکے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد پر تم اتراتے ہو اور اللہ ہی کے پیغام کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ نے یاد دلایا کہ جن نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، جن نعمتوں کو تم نے عیاشی کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس پر گھمنڈ نہ کرو، اس پر اتراؤ نہ۔ وہ اللہ جو تمہیں نعمتیں دینا جانتا ہے وہی اللہ تم سے نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کر کے بتلایا کہ انہیں بھی نعمتیں عطا کی تھی ہم نے۔ بھائی جو قومیں گزری ہیں وہ کم مالدار تھے، بڑی بڑی سلطنت تھی، بڑی بڑی سلطنت تھی۔ فرعون کا آپ دیکھیں، شداد کا دیکھیں، حامان کا دیکھیں، قوم سمود کا دیکھیں، قوم عاد کا دیکھیں۔ یہ جو قومیں گزری ہیں یہ کوئی معمولی چھوٹی قومیں نہیں تھی، بڑے لوگ تھے، یہ مالدار لوگ تھے۔ اللہ نے بڑی بڑی سلطنتیں دی تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہٹ دھرمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھا دیا، ان کو مزہ چکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ ہماری ہیں، اس پر اتراؤ مت، ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ بجگہ کہتا رہتا ہے، کئی سارے پاروں میں یا کئی ساری آیتوں میں اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں، نعمتوں کو یاد دلایا ہے کہ جن نعمتوں پر، اچھا یہ باتیں یا یہ نعمتیں یہ ہمارے لیے بھی ہیں، ایسا نہیں۔ دراصل یہ اگر دیکھا جائے تو کفار کے پس منظر میں، مشرکین کے پس منظر میں ضرور نازل ہوئی کہ بھائی یہ نعمتیں پہلی قوموں کو دی گئیں اور وہ اترائے تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ ہمیں بھی جو نعمتیں ملی ہیں، مسلمانوں کو بھی جو نعمتیں ملی وہ بھی اللہ کی ہیں، وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو جس طرح ان کا گھمنڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح ہمارا بھی گھمنڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہماری بھی ناشکری ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ حضرت یہ جو قرآن میں ہے تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرکین تھے، ان کے پس منظر میں نازل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیتیں عام ہیں، جو بھی ناشکری کرے گا، جو بھی نافرمانی کرے گا، جو بھی اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھین لے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے محروم کر دے گا ہاں جو ناشکری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، یہ کہو گے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا کیا معنی؟ صرف زبان سے نہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانا، یہ ہے شکر، یہ ہے شکر. ہاں تو کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، لازیدنکم، خوب عطا کریں گے. ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے، میری گرفت بڑی سخت ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں پر اترانا، گھمنڈ کرنا، یہ دراصل کفار مکہ، مشرکین مکہ کے لیے ضرور تھا، لیکن یہ اس کے مخاطب سارے لوگ ہیں. جو بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو مشرکین نے کیا، کفار نے کیا، وہ زمرے میں آ جائیں گے، وہ اسی زمرے میں آ جائیں گے. بھائی اگر ناشکری یا کفران نعمت ایک کافر کر رہا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہے، تو کیا مسلمان اگر وہی کام کرے تو عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ اس لیے برابر ہے اس میں. ہاں یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں عام ہیں تمام لوگوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کا ذکر کیا، کہا کہ یہ جو دودھ ہے اور شہد ہے یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. آپ دیکھیں دودھ کتنی عظیم نعمت ہے. اگر آپ اس کے مثبت پہلو پر غور کریں اور بہت ڈیپلی اگر چلے جائیں تو بچے جو ہے بغیر دودھ کے پل ہی نہیں سکتے. بھائی ماں کا دودھ نہ ہو، ماں کا دودھ نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو جانوروں کے جو دودھ ہم پلاتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو بچے کیسے پلیں گے؟ اللہ نے بچوں کی غذا رکھی، وہ دودھ بچوں کی غذا رکھی وہ. ہاں اور آپ دیکھیں گے جب معراج کا واقعہ ہوا، معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر آپ کے سامنے کیا پیش کیا گیا تھا؟ دودھ اور شراب، دودھ اور شراب پیش کیا گیا. فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا. سبحان اللہ. ہاں بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے دودھ. ہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہاں پر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کو بطور خاص ذکر کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ نے ذکر کیا اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں چوپائے کیا کھاتے ہیں، چوپائے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، گھاس پھوس. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے درمیان کیا کیا، خون اور گوبر کے درمیان. اب آپ دیکھیے ہم لوگ کھاتے ہیں تو دودھ نہیں بنتا، خون بنتا ہے. دوسرے اور جانور جو دودھ نہیں دیتے، جو جانور دودھ نہیں دیتے ان کے یہاں وہی خون بنتا ہے. اللہ نے ایسا نظام رکھا کہ خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کی کاریگری، اللہ کی کاریگری دیکھیں. اور کبھی بھی خون میں دودھ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، نہ دودھ میں خون کی آمیزش ہو سکتی ہے. آپ غور کریں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو گے تو ایمان لے آؤ گے اللہ پر، اللہ پر تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اب یہ عقیدہ مضبوط ہونے والی بات نہیں ہے کہ ایک وہی جانور یا اس طرح کے کئی قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ ہی میں دیکھ لو، گائے ہے اور ایک جو ہے مادہ ہے یعنی بچڑا ہے، بچڑے کی قسم سے ہے. دونوں جانور ایک ہی چیز کھا رہے ہیں اور ایک جانور میں خون ہو رہا ہے اور گوبر ہو رہا ہے، یعنی جو زائد چیز ہوتی ہے گوبر، گندی چیز وہ نکل جاتی ہے. دوسرے جانور میں جو اس کا فیمیل ہے وہی جانور لیکن فیمیل، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا نظام پیدا کیا کہ دیکھو وہی چیزیں وہ بھی کھا رہی ہیں، وہ گائے، لیکن اللہ نے اس میں کیا کیا، خون الگ رکھا، دودھ کو خالص کہا. لبنن خالصاً، خالص دودھ، پیور دودھ. ہاں وہ لوگوں نے آج کل اس میں ملاوٹیں کر دی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیور دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا. بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. ان دودھ کے ذریعے سے دیکھیں ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. بچہ جب بھوکا ہوتا ہے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں روتا جب تک کہ بھوکا نہیں ہوتا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بھوکے روتے ہیں تبھی ان کو دودھ ملتا ہے.
ماں کی توجہ اس کی طرف اسی وقت جاتی ہے جب بچہ رونے لگتا ہے، جب بچہ رونے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جیسے وہ روتا ہے ماں فوراً سمجھ جاتی کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اور پھر اس کو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے. بسا اوقات آپ دیکھیں گے بچوں کو جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں 7 مہینہ 8 مہینہ یا 9 مہینہ 10 مہینہ تو کچھ چیزیں کھانے لگتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں جب آپ ان کی عادت ڈالنا شروع کرتے ہیں، وہ دوسری چیزیں کتنا بھی کھا لیں لیکن ان کو دودھ پھر بھی چاہیے، دودھ ان کو پھر بھی چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے یہ. ہاں ماں کا دودھ اگر پی رہے تو ماں کا دودھ بچے پی رہے ہیں، نہیں تو اگر باہر کا تو باہر کا، لیکن اس کو دودھ چاہیے. آپ اس کا تجربہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مشاہدہ تو آپ نے کیا ہوگا، تجربہ کر کے کبھی دیکھیے کتنا بھی پیٹ بھرا ہوا لیکن ان کو دودھ وقت پر چاہیے. یہ چیز اللہ نے نظام میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کا ذکر کیا ہے، شہد کا بھی ذکر کیا، کہا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، خالص شہد کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے. اور کئی باتیں اللہ نے اس میں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. إن الله بصير بالعباد